السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جو ڈیل کا تاثر تھا بشرا بی بی کے رہا ہونے کے بعد وہ آج زائل ہو گیا. ایک اناؤنسمنٹ کی ہے PTI نے، اس پہ بات کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی، لوگ ریلیکس ہو کے اپنے ادھر ادھر جا رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کیوں بازگشت شروع ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس وقت اچانک کیوں شروع ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک قسم کا چیف جسٹس جو نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیف جسٹس ہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے جو بن کے آئے ہیں جناب یا آفریدی صاحب، ان پہ بھی ایک قسم کا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اس پہ بات کریں گے. اور برطانوی جو 20 پارلیمنٹیرین ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے، انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم. بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کافی ساری باتیں کی گئی، ہر طرف سے باتیں آئیں کہ جناب یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے اور اس سلسلے میں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن جس چیز سے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جان جاتی ہے وہ ہے جلسے احتجاج. تو آج باقاعدہ طور پر PTI نے جلسوں کا ایک شیڈول جاری کیا ہے، جس میں پشاور اور کراچی سمیت دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ جلسے کیے جائیں گے اور وہاں پہ احتجاج جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو یہ ہے جناب صاحب وہ ڈیل جو ہونے جا رہی تھی، اور جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آگے فردر جو احتجاج ہے وہ اناؤنس ہو گیا. ظاہر ہے پہلے بھی اجازت نہیں دی تھی حکومت نے، اور ابھی بھی اجازت نہیں دے گی، اور وہی دفعہ 144 اور پتہ نہیں کیا کیا وہ وینیو کے اوپر بات ہوگی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ جو ہوتی ہیں وہ پہلے بھی ہوتی ہیں. لیکن جو ایک ڈیل کی بات ہو رہی تھی تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب پارٹی کی طرف سے بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی، کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ نہ کی جاتی کہ ہم جلسے کرنے جا رہے ہیں اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کی ایگریسو جو فیصلہ ہے وہ نہ کیا جاتا. لیکن ظاہر ہے وہ معاملہ جو ہے سارا کچھ، اور اس میں PTI کے جتنے لیڈر ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا اس طرح سے سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنے خاوند کے حوالے سے آج بھی وہ شیخ وقاص صاحب کہہ رہے تھے کہ خاوند کے رہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بشرا بی بی اگر باہر نکلتی ہیں یا ان کی بہنیں جو ہے وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گی وہ کرتی ہیں، تو ہم کسی کو روکیں گے نہیں. ظاہر ان کا بھائی ہے اور ایک کا خاوند ہے، لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ ان کا کوئی عملی طور پر سیاست میں آنے کا امکان ہے، اور نہ ہی وہ کوئی فیصلے کرنے کے حوالے سے کچھ طرح شامل ہوگی. اس میں اب آتے اس میں دیکھتے رہیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آتے ہیں 27ویں ترمیم کی طرف. جمعے والے دن جو ہے وہ اوتھ لیا جناب یا آفریدی صاحب نے، اور جمعے والے دن ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ 2 جو ججز ہیں سینئر ججز، ان کو انہوں نے کمیٹی کے اندر دوبارہ شامل کر لیا. اور اسی دن انہوں نے اناؤنس کیا کہ منڈے کو یعنی کل ایک کمیٹی فل کورٹ بلائی جائے گی. وہ جو ایکٹ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو یہ اس دن بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا حکومت کے لیے یہ ایک ہوش اڑانے والی خبریں تھیں کہ جناب آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ ہینا پرویز بٹ نے جو ایک خواہش کا اظہار کیا. یہ صرف ہینا پرویز بٹ کی خواہش نہیں ہے، یہ تمام پوری نون لیگ کی خواہش تھی کہ جناب جس طرح آرمی کے اندر سپر سیڈ ہونے والا جو جنرل ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، تو یہاں پہ بھی منصور علی شاہ صاحب بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، منیب صاحب بھی، جسٹس منیب صاحب بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اس کے بعد جناب صاحب ہم ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں سنیاں ہو جن گلیاں تھے وچ مرزا یار پھرے. تو جناب ہم آرام سے جناب کمفرٹیبل اس میں ہوں گے اور عدلیہ کے حوالے سے سارا کچھ کریں گے. لیکن اسی دن حلف لینے کے بعد 2-3 اناؤنسمنٹ یہ والی ایسی ہوئی جس میں فل کورٹ بنانے کی، ان ججز کو کمیٹی کے اندر شامل کرنے کی، جس کی وجہ سے اسی کل سے جناب، اس سے پہلے ایک آدھ دفعہ بیرسٹر جو وکیل ہیں انہوں نے کہیں بات کی تھی کہ 27 ترمیم لائیں گے، اتنی جلدی لے کے آئیں گے، اس قدر جلدی میں ہوں گے یہ نہیں سوچا تھا. تو جناب ساتھ ہی ہفتے والے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم جناب 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے. اس میں بہانے تو یہ اسی طرح لگاتے ہیں نا، پہلے 26ویں ترمیم کا بہانا کوئی اور تھا، بیچ میں ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے. اتنی جلدی آپ کو احساس، اس میں ہم صوبوں کی کچھ چیزیں لے کے آئیں گے وہ دکھانے کے لیے، اور ساتھ پھر ان کے منہ سے نکل آیا کہ جو 26ویں ترمیم میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں اس کو بھی سدھاریں گے اور اس کو بھی لانے کے لیے سارا کچھ کریں گے. اس کے حوالے سے جناب فضل الرحمان صاحب نے اپنا موقف دیا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا، اس ترمیم کو ہم نہیں لانے دیں گے. لیکن ویسے تو ان کے اوپر اس طرح سے اعتبار مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک چیز جو ایک انہوں نے جملہ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے جو چیزیں مسترد کی ہیں وہ جناب صاحب دوبارہ سے شامل کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم مولانا صاحب کو شروع سے اعتماد ملیں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کتنے اعتماد میں آتے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب جناب شہباز شریف صاحب سے بھی جا کے مل رہے ہیں،
اور انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں. کل اس سلسلے میں کوئی ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے, اور پچھلے 2 مہینے کی جو اتنی لمبی چوڑی ایک پریکٹس تھی, اس کے باوجود اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو پرائرٹیز کیا ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈان اخبار سمیت مختلف اخباروں میں آ گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا پبلک انٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم بھی لے کے آئیں گے, اس کا بھی پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں. گورننس کس پرائرٹی پہ, یہ آپ دیکھ لیں. 2 مہینے سے جناب صاحب یہ شوگر لگا ہوا تھا, یہ تماشا لگا ہوا تھا. ادھر بندے پورے کر, ادھر سے اٹھا, ادھر پریشر ڈال, اس کو گرفتار کر, اس کو پیسے دلا, یہ کر کے سارا کچھ کرا کے مولانا فضل الرحمان کی منتیں کر, ادھر سے یہ کر وہ کر, سارا کچھ کرا کے عمران خان صاحب سے کبھی کچھ کر رہے ہیں, ان سے ملنے نہیں دے رہے کسی کو, سارا کچھ کرا کے جناب صاحب یہ نکلا تھا کہ ان کا اپنے ہاتھ کے اندر جوڈیشری کی پاورز کیسے لے کے آنی ہے, جوڈیشری کسی قسم کا چیلنج نہ بن سکے. ججوں کو ایک ٹوتھ لیس قسم کی جوڈیشری سپریم کورٹ, اور ججوں کو ٹوتھ لیس کس طرح کرنا ہے, یہ ان کی پرائرٹی تھی. اب دوبارہ سے جناب 27ویں آئینی ترمیم میں بھی ہو سکتا ہے 1.5-2 مہینے لگ جائیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان جب ساتھ نہ دیں تو کس قدر وہ لوٹے بنائیں گے, کتنے لوگوں کو پریشرائز کیا جائے گا, کتنی جناب صاحب قاسم رنجو اور پتنی زرکا اور پتنی کون دوبارہ آئیں گے, اور زین قریشی, کس طرح کیا کیا جائے گا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے حکومت کی پرائرٹی کہ جناب وہ ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکی. اور تو اور رانا ابھی یا افریدی صاحب کو کس نے چنا, کس کی مرضی سے لگے ہیں وہ. پارلیمنٹ کی سیاسی کمیٹی بیٹھی جس میں 2 جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا. فضل الرحمان کی جماعت تو چاہ رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب بنے, ایم کیو ایم کی کوئی اس طرح سے وقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے, ان تو پیپل پارٹی میں کہتی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا وہ بلاول کے نہیں بنے گے, تو نون لیگ کا ہی مین رول ہے اس میں یا افریدی صاحب کو بلانے میں. وہی یا افریدی صاحب اب وہ برے لگنا شروع ہو گئے. وہ 1-2 دن ان کو کورٹ کے اندر تو بیٹھنے دیں. آپ کو اتنا خوف ہے کہ جمعے والے دن کی اناؤنسمنٹ نے آپ کے ہوش اڑا دی ہے. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آئینی عدالتوں کے اندر ان 2 ججوں کو, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بیٹھنا چاہیے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تیسرے تو پھر چیف جسٹس ہیں, وہ جو کہ ویسے سربراہ ہیں, لیکن ویسے تو انہیں کرنا چاہیے, کہتے ہیں نہیں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ تو اب آپ نے ان کو لے کے آئے, آپ خود لے کے آئے, آپ کس طرح کا اسٹرکچر بنائیں گے پتہ آپ کو بھی نہیں ہے. وہ چوتھے نمبر سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ امین الدین سے بات شروع ہو اور ایک آدھ جج اسی طرح کا ہو, مندو خیل, بس وہ جناب آئینی سربراہ بن جائیں, اللہ خیر صلی اللہ, پھر مرضی کے فیصلے کرتے رہے. تو یہ جناب سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی, ابھی اس کے حوالے سے تھکاوٹ اتری نہیں تھی, اس کے حوالے سے خبریں آنا بند نہیں ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے کہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا کٹا کھول دیا, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جمعے والے دن جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس نے جناب ہوش اڑا دیے. اور دوسرا جناب کسی طریقے سے ملٹری کورٹس والا شامل کر لیا جائے, کسی طریقے سے جو بنیادی حقوق نکلے ہیں وہ بیچ میں شامل کر لیا جائے. غلطیاں تو یہ نا سدھارنے, غلطیاں سدھارنے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے جو کچھ غلطیاں ہو گئی تھی, ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب ایک پروگرام میں لگے ہوئے تھے جیو پہ, وہ جو کچھ غلطیاں جو 26 یہی غلطیاں ہیں 26 ترمیم میں, تھوڑا بہت چلے سینیرٹی میں کون بیٹھے گا آئینی ترمیم, اس میں کون ہوگا, جج کون ہوں گے, یہ چیزیں کیونکہ اس میں واضح نہیں تھی, یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن اتنی جلدی لے کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا, اور یا افریدی صاحب نے ان کو آ کے پریشان کر دیا. اب اس کے اوپر دیکھنا کیا ہے, اس کے اوپر کرنا یہ ہے, ہوگا کیا, اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے سٹینڈ لیتی. سپریم جوڈیشل کونسل جس طریقے سے ہے اس میں حکومت کی میجورٹی ہے. آئینی یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا سب سے پہلا ٹیسٹ کیس ہے جناب چیف جسٹس کے لیے یا افریدی صاحب کے لیے. اور فل کورٹ بنانے کے بعد اس ایکٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہے. ججز کیا ریمارکس دیتے ہیں, ججز اپنے فیصلے کو کیسے منواتے ہیں, کتنی جلدی اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں مخصوص نشستوں والے, تاکہ وہ جو ایک لوٹے اور سارا کچھ ہے اس کا راستہ تو کسی حد تک بند کر دیے. ویسے تو خیر جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے ان کو بھی دھمکیاں دی گئی تھی باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی میں تھے, زرکا کی مثال آپ کے سامنے. لیکن بہرحال پھر بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے وہ جو 40-41 بندے ہیں جن کو آزاد ڈکلیئر کر کے جناب صاحب وہ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور جن کو کسی بھی ٹائم استعمال کیا جا سکتا ہے, ان میں سے جو بہت ہی سخت جان ہوں گے وہ تو چلے ڈٹے رہیں گے, لیکن باقی جو ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ کیا کریں گے, اس کے اوپر ایک سوال ہے. لیکن یہ ہے اصل میں جو اصل مدعا. آخر میں جناب اب وہ حکومت کے لیے تو ایک اور نون لیگ کے لیے جھٹکا ہے کہ ابھی امریکہ کے وہ جو تھے 60 ممبران کانگریس کے,
ان کے لیٹر کی باتیں ابھی ہو رہی تھی، آج وہ برطانوی والے نے بھی لکھ دی ہیں، 20 ممبرز ہیں۔ اب وہاں کی جمہوریتوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں کے ممبرز کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ بنیادی حقوق کی ہم مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دیتے نہیں تھکتے، لیکن جس ٹائم وہ عمران خان صاحب کے لیے بولتے ہیں، او جی عمران خان تو یہودی لابی ہے، وہ عمران خان تو کے لیے تو برطانیہ کو کھڑا ہو رہا ہے۔ کل کہہ رہے تھے کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات عمران خان سب کی وجہ سے خراب ہوئے، اب جب وہیں کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کا پتہ کروایا جائے، اور یہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ خط میں باقاعدہ لکھا انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو دیکھا جائے، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کو پراپر طریقے سے انصاف نہیں دیا جا رہا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب جناب صاحب وہ جو برطانیہ، وہ فلانا امریکہ یہودی لابی فلانا، وہ کل تک کہہ رہے تھے کہ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، یہ کوئی بندہ ہے؟ اب جناب جب وہ وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کے ممبرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ یہاں کے فارم 47 کی طرح نہیں ہوتے، اور ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، کسی کے کہنے میں نہیں آتے، وہاں کوئی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ فون اور ٹیپ اور فلانا اور ڈھینگنا اور اٹھا کے لے کے جانا۔ تو یہ ہے جناب صاحب وہاں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اسی سے ہوش اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے خبریں صحیح نہیں آ رہی، اور نون لیگ کے لیے تو اور بھی نہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہفتے کے بعد واپس آئیں گے۔ وہ تو ابھی باقاعدہ سیاست کے اندر پتہ نہیں کیا کلابازی نہیں بلکہ کیا ایک تلوار نکالنے والے تھے بقول نون لیگ کے، اور نون لیگ والے ابھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، ابھی 2-3 دن پہلے بھی کوئی کہہ رہا تھا اوہو نواز شریف ایکٹیو ہو رہے ہیں، نواز شریف ایکٹیو کیا ہو رہے ہیں، وہ باہر جانے کے لیے ایکٹیو ہوئے تھے، وہ باہر جا کے بیٹھ گئے، اور یہاں پہ بیچارے چیم گوئیاں کر رہے ہیں، ایک ہی ہوئے آ رہے تھے، سال پہلے تو واپس آئے سن، پھر ٹور گئے۔ تو یہ ہے جناب صاحب مسئلہ، اصل مدعا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔